آج سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے راولپنڈی سے۔ راولپنڈی میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس حسب معمول شروع ہوئی سیکیورٹی معاملات سے اور کہا گیا کہ آج اس موضوع سے ہٹ کر کوئی سوال نہیں کرنا۔ یہ پریس کانفرنس جو ہے جی اس میں سب سے بڑا ان پہ پریشر ہے اس وقت فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل، اور اس کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک عالمی تنظیمیں اور مقامی تنظیمیں، عالمی میڈیا اور مقامی میڈیا اس پہ تنقید کر رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے آج فوجی عدالتوں سے سویلینز کے ٹرائل کا جو ملبہ ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں بننے والا آئینی بینچ جسے کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اس پہ ڈال دیا، یعنی کہ امین کورٹ پہ ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان کے کام کیا ہے، لیکن یہ بات کو بتا دوں کہ فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ بدستور ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں عالمی برادری انٹرنیشنل لا اس کو افورڈ نہیں کریں گے اور اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ایک پریشر تو یہ نظر آیا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ فوجی عدالتوں سے سیولنس کے ٹرائل کا دفاع کر سکیں، لیکن بات نہیں بن سکی، اور انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور ان پہ شدید تنقید کی کہ انہیں فلاں چیز نظر نہیں آتی، تو پاکستان میں یہ سارے معاملات پہ کیوں نظر ہے ان کی۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہے جی کہ پھر اس کے بعد دوسرا جو معاملہ تھا وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مخالفین اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے 9 مئی کے مقدمات میں جو ہے وہ سزائیں سنائی ہیں، کیونکہ پہلے جو پی ٹی آئی ہے وہ کہتی تھی کہ یہ ایجنسیوں کے آدمیوں نے کروایا ہے تو ہم نے سزائیں سنا دی، تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بندوں کو سزائیں سنا دی۔ تو نہیں جناب، بات یہ ہے کہ ایجنسیوں کے بندے تو وہ تھے جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور جنہوں نے استحکام پاکستان پارٹی بنائی اور جنہوں نے خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب نے ایک جماعت بنائی، تو اصل تو پھر وہ تھے جی، اور جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے جو ایک سائڈ پہ ہوتے گئے اور جو اپنے آپ کو کنارہ کش دو باتیں تھیں، عمران خان کو چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، سیاست کو چھوڑ دیں اور نئی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں، کنگز پارٹی کو، تو وہ سارے کے سارے تو برسر اقتدار ہیں یا پھر برسر سکون ہیں۔ تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ سزائیں صرف ان لوگوں کو سنائی گئیں جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے لوگ تھے اور جنہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا تھا، اور ان میں سے کسی ایک کارکن نے بھی یہ بات نہیں کی، اور ایک کارکن نے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ معاملہ دوسرا، فوجی عدالتوں پہ اس لیے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ فوجی عدالتوں سے کسی ایک کو بھی بری نہیں کیا گیا اور کوئی ایک بھی انوسنٹ قرار نہیں پایا، اور یہ جو فوجی عدالتوں نے فیصلے سنائے ہیں یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر بہت عرصہ پہلے اپنی پریس کانفرنس میں یہ فیصلے سنا چکے تھے، اب تو صرف محض ایک رسمی اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے 9 مئی کا جو ان پہ ہے جی پریشر وہ بدستور برقرار ہے۔ 9 مئی کا بیانیہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو لے ڈوبا، اور اس پہ کوئی بھی اب 9 مئی کے بعد ایک اور بیانیہ انہوں نے دیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور وہ بیانیہ ہے سیاسی دہشت گردی کا، کیونکہ اب 26 نومبر کا جو ہے وہ پریشر ان پہ ہم نے آج دیکھا، ان پہ نظر آیا۔ 26 نومبر کا پریشر ہے، قتل عام ہوا، گولیاں چلیں، شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، وہ سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ آج نظر آیا۔ گو کہ انہوں نے کہا کہ جناب غیر مسلح لوگ تھے، جو فورسز تھیں وہ غیر مسلح تھیں، اور وزارت داخلہ کے ایک سٹیٹمنٹ کو انہوں نے دہرایا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ عالمی ذرائع ابلاغ جن میں وائس آف امریکہ ہے، جن میں بی بی سی ہے، الجزیرہ ہے، گارجین ہے، تمام کے تمام عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ رپورٹ کر چکے ہیں، اور ایون پاکستان کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ فوٹیجز دکھا چکا ہے، اور جو فیلڈ رپورٹر تھے وہ بھی بتا چکے ہیں، دکھا چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی بتا چکے ہیں، دکھا چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو فورسز کے لوگ تھے، خواہ وہ پولیس تھی، خواہ وہ رینجرز تھے، خواہ وہ ایف سی کے تھے، خواہ وہ فوج تھی، وہ سارے کے سارے مسلح تھے اور ان کے پاس اسلحہ تھا، ویپنز تھے، اور یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے جب آپ آتے ہیں کسی بھی معاملے کو دیکھنے کے لیے تو آپ حفاظت کے لیے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ صرف اور صرف ہم محدود تھے ڈپلومیٹک انکلیو اور ریڈ زون تک محدود تھے، لیکن جو سنائپرز نے گولیاں لگائیں ماریاں وہ ان کے بارے میں ابھی تک
کوئی سوال نہ کیا گیا، نہ اس کا جواب آیا۔ تو اس لیے 26 نومبر کا جو قتل عام ہے، شہید جو ہوئے ہیں وہ ان پہ سوار ہے۔ اب انہوں نے اس کو دے دیا ہے سیاسی دہشت گردی کا نام، اس کو سیاسی دہشت گردی کا نام دے دیا ہے۔ اور اس لیے تو ایجنسیوں کے جو تمام بندے ہیں جی 9 مئی میں کوئی بھی جو ہے سارے کے سارے ایک ہی گاڑی میں جو سوار تھے، ایک ہی گاڑی میں ایک ہی احتجاج ہو رہا تھا، اور اندلیب صاحبہ جو تھیں وہ بری ذمہ قرار پائیں، جبکہ خدیجہ شاہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ مجرم قرار پائے۔ تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ 26 نومبر کو انہوں نے کہا کہ جی یہ سازش اس کا نام دیا ہے، جیسے 9 مئی انہوں نے سازش کیا، اسی کے طریقے سے انہوں نے آج اس کو بھی سازش کا نام دے دیا گیا۔ 26 نومبر کو رچائی گئی سازش عوامی شعور سے ناکام ہو گئی۔ تو جہاں تک اگر آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہے، شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دینا ہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں اس کو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ناکام ہو گئی۔ اگر 26 نومبر کو یہ واقعتاً پی ٹی آئی کا یا ان کا جس کو آپ انتشاری کہتے ہیں اگر ان کا کام تھا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطیع اللہ جان کو کیوں اٹھایا گیا، مطیع اللہ جان پہ نشے کا جھوٹا مقدمہ کیوں درج کیا گیا؟ کیونکہ وہ لاش سوال پر پیچھا کر رہے تھے اور نامعلوم لاشیں، لاپتہ لاشیں جو ہیں ان کا پتہ کر رہے تھے۔ ہسپتالوں سے وہ اور ثاقب بشیر صاحب ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے، ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے، لیکن ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر انہوں نے اس پہ رپورٹ بھی دی ہے اور اس رپورٹ کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہسپتالوں میں اس رات رینجرز تعینات کر دیے گئے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کو ریکارڈ تبدیل کرنے کا کہا گیا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ایمرجنسی وارڈ تک رینجرز تعینات کیے گئے ہسپتالوں کے اندر اور راستے بند کر دیے گئے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ بلو ایریا سارے کا سارا بند کر کے دھویا گیا؟ تو وہ سارے کے سارے معاملات۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ جو 14 لاشیں اپنے اپنے گھروں میں پہنچی ہیں، بلوچستان میں گئی ہیں اور ساؤتھ پنجاب میں گئی ہیں، پنجاب میں کے مختلف علاقوں میں گئی ہیں، خیبر پختونخوا میں گئی ہیں، کشمیر میں گئی ہیں آزاد، تو وہ ساری کی ساری جو لاشیں ہیں وہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے اور ان کو پھر کس نے شہید کیا ہے اور کس کی گولی سے نہیں؟ پھر ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی گئی، پھر ان سے لکھوایا جاتا ہے کہ آپ یہ لکھ کر دیں کہ آپ ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں اور آپ کا اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے 26 نومبر کے واقعے سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی، تو ان کو محض ایک سوال کے جواب میں نہیں سمیٹا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان پہ جو حملے، جو دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی 2021 میں ایک شخص یعنی کہ عمران خان نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا اور یہ فتنۃ الخارج یعنی کہ جو نئی ٹرم دی گئی ہے، اسلامی ٹرم دی گئی ہے، فتنۃ الخارج کے لوگوں کو یہاں پہ واپس آنے کی اجازت دی گئی، تو اس کا جواب فوری آ گیا ہے کہ جناب نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سائرہ بانو نے جواب دے دیا ہے، صحافیوں نے جواب دے دیا ہے کہ وہ تو جنرل باجوہ اس افغان پالیسی کو لیڈ کر رہے تھے، افغانستان یہ واپس لانے کا جو تھا پالیسی یہ جنرل باجوہ کی تھی، اور سائرہ بانو نے کہا کہ ہم نے مخالفت کی تھی لیکن جنرل باجوہ نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا ہی ہوگا، لہٰذا عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ایک بالکل غلط بیانی کی گئی، میں تو یہ تو نہیں کہوں گا جھوٹ بولا گیا، بلکہ غلط بیانی کی گئی، اور اس کا سادہ سا جواب انہوں نے دے دیا ہے کہ جناب یہ سچویشن ہے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں مسلح افواج کے، سیکورٹی فورسز کے، تو کیا وہ شہید نہیں ہیں؟ کیا ان کا خون بالکل، ان کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ بالکل جناب، شہیدوں کے لیے پاکستانی قوم اور ہمارا سب کا دل و جان سے ہم حاضر ہیں، اور کبھی بھی کسی شہید کے بارے میں کسی نہ لیڈر نے نہ کسی کارکن نے کسی نے ایسا بات نہیں کی، نہ ہی ان کی بے توقیری کی، کہ وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، کیونکہ شہیدوں کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور یہ واقعتاً شہید ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شہیدوں کے پیچھے سیاست نہیں کرنی چاہیے، میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا، شہیدوں کے خون کو پہ بیانیہ نہیں بنانا چاہیے، یہ بھی آپ کو کہوں گا۔ ہاں البتہ شہیدوں کا اگر کسی نے مذاق اڑایا ہے تو وہ وزیر دفاع ہیں، اور وہ ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ انہوں نے 47-48 کے کشمیر کے خلاف لڑے، ان کا بھی مذاق اڑایا، 65 کے شہیدوں کا، 71 کے شہیدوں کا، کارگل کے شہیدوں کا، ہر شہیدوں کا، سیاچن کے شہیدوں کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، اور وہ آپ کے وزیر دفاع ہیں، ان کو آپ صبح دوپہر شام سیلوٹ کرتے ہیں اور فارم 47 بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے
یہ سچویشن آپ نہیں کریٹ کر سکتے اور یہ بیانی آپ نہیں بنا سکتے، اس لیے یہ معاملہ بڑا کلیئر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ غلطی سے نہ سیکھنے والے لیڈر کے رویے کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، تو جناب اس کا جواب آپ کو سائرہ بانو نے دے دیا ہے کہ یہ غلطی جو ہے وہ عمران خان نے نہیں کی تھی، کسی وزیر اعظم نے نہیں کی تھی، بلکہ یہ جنرل باجوہ کی پالیسی تھی۔ اور ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ افغان پالیسی جو ہے یہ ملٹری لیڈرشپ کا ایک بہت ہی اہم موضوع رہا ہے، اور وہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے، خواہ وہ محترمہ بےنظیر بھٹو کا زمانہ ہو، خواہ وہ نواز شریف کا زمانہ ہو، یا عمران خان کا زمانہ ہو، یا شوکت عزیز کا زمانہ ہو، یا کسی اور وزیر اعظم کا زمانہ ہو، تو یا یوسف زاء گیلانی کا زمانہ ہو، تو وہ یہ نہیں کرتے۔ صدر زرداری صاحب ہوں تو وہ یہ افغان پالیسی مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہے۔